آپ زاویے ادب تک کرتے نظر آؤ گے جب 1000 سے زائد کتابوں کو پڑھو گے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے، 100 سے زائد علوموں سے مہارت رکھنے والی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ اکبر، جب ان کی ذات کو پڑھو گے زاویے ادب تک کرتے نظر آؤ گے۔ اس دور میں جتنے باقی فرقے تھے جنہوں نے عصمت مصطفیٰ پہ حملہ کیا تھا، جنہوں نے عید مصطفیٰ پہ حملہ کیا تھا، جنہوں نے عظمت مصطفیٰ اور اہل بیت اطہار کی عظمت پہ حملہ کیا تھا، جنہوں نے قرآن کے معنی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، تو میدان میں کوئی اور نہیں آیا تھا، اعلیٰ حضرت آئے تھے اور معتزلہ کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اور جتنے بھی فقہائے باطلہ ہیں، چاہے قدریہ ہو، چاہے جبریہ ہو، چاہے عدلیہ ہو، چاہے وہابی ہو، دیوبندی ہو، قادیانی ہو، شیعہ کلی ہو، جتنے باقی فرقے ہیں سب کو منہ توڑ جواب دیا تھا اور ایک پیغام دیا تھا، ہم لوگوں کو ایک فکر دیا تھا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھم، مثل فارس تخت کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور دشمنان مصطفیٰ کو یہ پیغام کیا تھا کہ یہ رضا ہے، خنجرے بخار بخار آگا سے کر دو خیر منائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ کیونکہ رضا ہے خنجرے بخار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ اللہ اکبر، ان کے باطل عقائد و نظریات کے تابوت میں رضا نے آخری کیل ٹھوک دیا تھا اور بتایا تھا، اسی لیے تو آج پوری دنیا میں جہاں جہاں تک یہ گنہگار جاتا ہے یہی کہتا ہے تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں امام اہل سنت نائب غوث الورا، اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، میں چاہوں گا دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، پھر بھی اپنی بات کو سمیٹ کر تام کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ آخری بات سنیں آپ حضرات، علمی شخصیت بتا دوں، اصلاح معاشرہ پہ جتنی گنجائش تھی میں نے گفتگو کی، کسی اور موقع پہ اگر وقت نے ساتھ دیا یہ اچھی سماعتیں رہی تو پھر آگے گفتگو ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے علمی شخصیت دیکھو اور مسکراؤ، ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ کہ ہاں آپ بیدار ہو۔ اے یا رسول اللہ، آخری بات ہے، تائید کیجئے گا اگر بات سمجھ میں آئے تو۔ در مختار میں اعلیٰ حضرت نے ایک مسئلہ لکھا، علامہ علاء الدین حسکفی نے در مختار میں لکھا، لا تجب الجماعت علی مریض و مقرئ و مزن، مریض پر جماعت نہیں ہے، لنجے پر جماعت نہیں ہے، اپاہج پر جماعت نہیں ہے، بہت کمزور ہو مسجد نہ جا سکے اس پر جماعت نہیں ہے، اے لگے ساؤنڈ کے پاس نہ کھڑے ہو، ہٹ جاؤ وہاں سے، بہت کمزور ہے مسجد نہ جا سکے اس پہ جماعت نہیں ہے، سخت بارش ہے مسجد نہ جا سکے اس پہ جماعت نہیں ہے۔ یعنی کن کن عذروں پہ جماعت کو ترک کیا جا سکتا ہے تفصیل کے ساتھ علامہ علاء الدین حسکفی نے در مختار میں لکھا ہے، لیکن مسافر پر جماعت ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں علامہ علاء الدین حسکفی نے کچھ نہیں لکھا ہے۔ اللہ اکبر، اس مسئلے کا آغاز علامہ شامی نے اپنی طرف سے کیا اور کہا وَأَمَّا السَّفْرُ نَفْسٌ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ، محض سفر کوئی عذر نہیں ہے، مسافر پر جماعت واجب ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ فقہ حنفی کے امام کہہ رہے ہیں وَأَمَّا السَّفْرُ نَفْسٌ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ، محض سفر کوئی عذر نہیں ہے، مسافر پر جماعت واجب ہے۔ اور اسی فقہ حنفی کے دوسرے امام علامہ امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری جلد ثانی فصل جماعت میں ارشاد فرماتے ہیں ان الجماعت لا تتقطع علی المسافر بوجود المشقت، مسافر پر جماعت واجب نہیں ہے ورنہ وہ مشقت میں پڑ جائے گا، حرج میں پڑ جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، فقہ حنفی کے دونوں امام ہیں، ایک کا کہنا ہے مسافر پر جماعت واجب ہے، ایک کا کہنا ہے مسافر پر جماعت واجب نہیں ہے ورنہ وہ مشقت میں پڑ جائے گا، حرج میں پڑ جائے گا۔ اب آپ بتاؤ اس اختلاف کو کیسے دور کیا جائے؟ دور کے بڑے بڑے علماء پریشان ہیں، بڑے بڑے محدثین کرام پریشان ہیں، بڑے بڑے فقہا پریشان ہیں، تطبیق و تفریق کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نگاہوں سے جب یہ عبارت گزرتی ہے اعلیٰ حضرت مسکراتے ہیں، ماہرہ مطہرہ کا جب فیضان ملتا ہے آپ کا علم جوش مارتا ہے اور اعلیٰ حضرت نے اس اختلاف کو
تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ جب تک مسافر منزل کی تلاش میں دوڑ رہا ہے یہ حالت فرار کی صورت ہے، اور جب منزل پر پہنچ جائے تب میرا دل سے تب رکنے کی نیت کی ہو، شراب مسافر ہو تو اس پر جماعت واجب ہے۔ جب نماز پڑھے گا تو جماعت سے نماز پڑھے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا تکبر ہے، یہ ان کا انداز فقیہانہ ہے۔ علماء کے سمجھنے کی بات ہے۔ فرمایا کہ جب تک منزل کی تلاش میں دوڑ رہا ہے حالت فرار کی صورت ہے، جس قدر ممکن ہو نماز پڑھ لے، منزل پر پہنچ جائے، 15 دن سے کم رکنے کی نیت ہو، شرعاً مسافر ہو، اب نماز پڑھے گا تو جماعت سے نماز پڑھے گا۔ سبحان اللہ، آج تو ہماری جماعت میں یہ ہوتا ہے جس کو فالا یفعلون نصر ینصرو کی گردان آ جاتی ہے، ان کی ٹوپیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، وہ کسی کو خاطر میں لاتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے بڑے اعلیٰ حضرت تو وہی ہوتے ہیں، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، مگر دیکھو اعلیٰ حضرت نے اس اختلاف کو دو جملوں میں سمیٹ کر رکھ دیا، اور یہ نہیں کہا فلاں کا موقف غلط ہے، یہ نہیں کہا فلاں کا موقف غلط ہے، بلکہ کہا کہ یہ احمد رضا کا طفلانہ پن ہے۔ سبحان اللہ، یہ احمد رضا کا تطفل ہے، ان کا طفلانہ پن ہے۔ بہت خوبصورت ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ میری دعا ہے کہ اسی پہ قائم رہو اور اللہ اسی پہ ہم سب کو موت عطا فرمائے اگر جنت پہ جانا چاہتے ہو۔ اسی لیے ہر محفل میں جہاں تک جاتا ہوں میں اصلاح معاشرہ میں آیا ہوا تھا، اس لیے میری گفتگو جو شروعاتی گفتگو ہوئی وہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ہوئی، ورنہ میں ابتدا ہی ایسی تقریر سے کرتا ہوں۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ چلتے چلتے اور آخری بات، اجازت ہے آخری بات ایسے کسی میں سماعت اچھی ہے آپ لوگوں کی، ناراض مت ہوئیے گا، آپ سے ڈر لگتا ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، ناراض بہت جلدی ہوتے ہیں آپ۔ ایک ایسے مسئلہ اور ہے، علامہ علاؤالدین حشکفی نے در مختار میں ایک مسئلہ لکھا کہ بعض آیتوں کو تھوک سے مٹانا جائز، مگر اللہ کے نام کو تھوک سے مٹانا ناجائز و حرام ہے، اور اس کے نیچے ایک حدیث پاک نقل فرمائی القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن، لکھا کہ زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک قرآن ہے، اور اشارہ سے مٹانا ناجائز ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے، اللہ اکبر۔ اب زبردست اختلاف پیدا ہوا، جس نے پڑھا جس نے دیکھا، اب اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جب اللہ کے نزدیک زمین و آسمان میں اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے زیادہ محبوب قرآن ہے، تو اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ قرآن افضل ہے کہ رسول پاک افضل ہے؟ یہ مسئلہ پیدا ہوا، قرآن افضل ہے کہ رسول پاک افضل ہے؟ اللہ اکبر۔ کے اتنے بڑے امام ہیں، یہ مسئلہ یہ عبارت جب ان کے نگاہوں کے سامنے آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کا موقف سنو۔ علامہ شامی کہتے ہیں حدیث سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن افضل ہے، مگر میں کچھ نہیں کہوں گا، میرا موقف یہ ہے کہ میں سکوت اختیار کرتا ہوں، اپنے قلم کو بند کر لیتا ہوں۔ مسئلہ اختلافی ہے، نہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن افضل ہے، نہ میں یہ کہوں گا کہ رسول پاک افضل ہے، بلکہ میرا موقف یہ ہے کہ میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں توقف اختیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ علامہ شامی کہہ رہے ہیں، میں خاموش ہو جاتا ہوں، مسئلہ اختلافی ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جب یہ عبارت یہ حدیث پاک اعلیٰ حضرت کی نگاہوں سے گزرتی ہے تو جد المختار میں اسی عبارت کے نیچے اللہ اعلیٰ حضرت فیض بریلی نے حاشیہ لگایا ہے تو کیا لکھا ہے سنو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لا حاجت علی الوقت فإن المسألة واضحة الحكم عندي بفضله تعالی وتوفیقه۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں احمد رضا کو خاموش رکھنے کی، چپ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ میرے اوپر ظاہر ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ظفیر صاحب قبلہ زندہ باد بھائی، زندہ باد۔ 2 منٹ کی، صرف 2 منٹ کی گفتگو بچی ہے، بس 2 منٹ کی، میں ختم کر رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں جلسے کے نشیب و فراز کو سمجھتا ہوں، 2 منٹ کی گفتگو سن لے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا لا حاجت علی الوقت فإن المسألة واضحة الحكم عندي بفضله تعالی وتوفیقه۔ اللہ کے فضل و کرم سے احمد رضا کے یہ مسئلہ ظاہر باہر ہے، مجھے خاموش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر قرآن سے مراد مصحف لیا جائے، خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اگر قرآن سے مراد مصحف لیا جائے، اللہ اکبر، جو کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ ہے تو مخلوق ہے، اور
محمد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو